قبلہ و کعبہ مرحوم قبلہ محمد باقر ہندی صاحب چکڑوالی صاحب، قبلہ نجفی صاحب، قبلہ غلام سنجاڑا صاحب، قبلہ شیخ محسن نجفی صاحب، اس مدرسہ کے جتنے مدرسین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد، ہماری یہ سورہ فاتحہ کا ثواب جن علماء کا میں نے نام لیا ہے اور جو بانی مجلس ہیں غلام باس مستری صاحب، ان کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، اور بالخصوص ہمارے استاد بزرگوار قبلہ ملک ملازم حسین علی اللہ مقامہ، سب کے ارواح کو ایصال فرما۔ پروردگارہ اس مدرسے کو تا ظہور امام زمان دوام نصیب فرما، ہمیشہ خدمت دین کے لیے اس مدرسے کے اساتذہ، پرنسپل، طلاب کو موفق فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد، جو مومنین اس مجلس میں حوائج شرعیہ لے کر کے آئے ہیں، خدایا ان کی حوائج کو پورا فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اس دعا کی استجابت کے لیے ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرا کوئی پروگرام نہیں تھا کو زحمت دوں، لیکن امر ہوا ہے تو صرف آپ کی زیارت کرنے کی خاطر حاضر ہوا ہوں، ورنہ میں اس مدرسے کے جلسے کے بانیان میں سے ہوں۔ 4 سال پاکستان میں ایک ہی مدرسے میں پڑھا ہوں اور وہ مدرسہ باقر العلوم ہے۔ اس مدرسے کے ساتھ اس مدرسے کے معاونین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ بہت ساری یادیں ہیں، تو دل خوش ہوتا ہے اس کو آباد دیکھ کر، یہاں مومنین کا اس طرح اجتماع دیکھ کر۔ وہ زمانہ یاد آتا ہے جب قبلہ ملک ملازم حسین علی اللہ مقامہ کی اس صحن کے اندر چارپائی ہوتی تھی اور ضلع بکھر کے مومنین ان کے ارد گرد اس طرح جمع ہوتے تھے جیسے پروانے شمع کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، جو زبان سے کبھی درس اخلاق نہیں دیا کرتے تھے، مگر ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کی ایک ایک ادا مومنین کو مذہب آل محمد کا درس دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے جو بانیان ہیں، جن مومنین نے یہاں یہ جگہ دی تھی، جنہوں نے تعاون کیا تھا، ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار سب کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی بلندی درجات کے لیے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں مختصر ٹائم کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پاکستان کے نامور علماء حضرات موجود ہیں، قبلہ ملک مولانا علامہ افضل حیدری صاحب، ان کے بعد بھی کچھ مصائب خان موجود ہیں انشاءاللہ۔ میں جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، اس امید سے بات کروں گا کہ آپ اگرچہ میری گفتگو میں کوئی بہت لچھے دار باتیں نہیں ہوں گی، لیکن امید ہے کام کی باتیں ہوں گی، آپ توجہ سے سنیں گے۔ اپنی توجہات کو بہتر کرنے کے لیے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی السراج المنیر البشیر النذیر خیر الاولین والآخرین
سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات۔ مذہب اہل بیت دوسرے مذاہب سے جن باتوں میں اختلاف رکھتا ہے ان میں سے ایک اس بات پر اختلاف ہے کہ اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے یا جس چیز سے روکتا ہے کیا ضروری ہے کہ اس میں کوئی مصلحت پائی جائے یا بغیر مصلحت کے بھی حکم دے سکتا ہے؟ جنہوں نے اہل بیت کے دروازے سے مذہب نہیں لیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا، دوسروں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ چاہے تو کسی بھی چیز کا حکم دے سکتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اور چاہے تو کسی چیز سے روک سکتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں؟ مگر جنہوں نے اہل بیت نبی کے دروازے سے مذہب لیا انہوں نے کہا اللہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ جہاں قادر مطلق ہے، جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، وہاں اللہ حکیم مطلق بھی ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا ہے کرتا وہی ہے جس میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ تو ہم یقین سے کہتے ہیں اللہ جب کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو اس میں مصلحت ہوتی ہے، اور جب کسی چیز سے روکتا ہے تو اس میں مفسدہ اور خرابی ہوتی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو اللہ کسی بری چیز کا حکم نہیں دے سکتا اور کسی اچھے کام سے روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ گھر بیٹھ کر دین کے ہر حکم کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ چھٹے امام نے خبردار کیا تھا، کہا یاد رکھنا اپنے عقلوں سے دین کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا، ان دین اللہ لا یصاب بالعقول۔ تم جتنے بھی سمجھدار بن جاؤ نا، جتنے بھی سمجھدار، تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ نے اس کو واجب کیوں کیا ہے اور اس کو حرام کیوں کیا ہے۔ عقل کے ساتھ نہیں پہچانا جا سکتا۔ السنت اذا قیست محقت، اگر عقل کے ذریعے سنت نبی کو پہچاننے کی کوشش کی تو یہ دین مٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اگر ہم نے حکمت جاننی ہے، ہم نے مصلحت جاننی ہے، تو کہاں سے پتہ چل سکتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ اس واجب میں کیا حکمت ہے اور اس حرام میں نقصان کیا ہے؟ میرے خیال میں اتنا مشکل سوال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا چیز چھوڑی تھی ہر مشکل کے لیے؟ قرآن اور اہل بیت کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا تھا یاد رکھنا میں اپنے بعد یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
ماہ مبارک ماہ رمضان آنے والا ہے، آمد ہے۔ 30 دن کے لیے امت نبی پر روزے کو فرض کیا ہے، ہر صحت مند پر، ہاں مریض کو معاف کیا ہے۔ جو حقیقی مریض ہے، واقعاً جس کو روزہ نقصان دیتا ہے، اس پر قضا واجب کی ہے۔ اور جو مسافر ہے، کثیر و سفر نہیں ہے، تو یہ 30 دن ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ ہم اپنے سے اگر کچھ کہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو، آئیں چلتے ہیں قرآن اور اہل بیت نبی کے دروازے پر، بتائیں اس روزے کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کی طرف جب آتے ہیں تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے وہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، جنہوں نے نبی کو اپنا آخری نبی تسلیم کر لیا ہے، اے وہ جنہوں نے علی اور اولاد علی کو اپنا ائمہ تسلیم کر لیا ہے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ تب سے ہے جب سے پہلی امت موجود ہے۔ کوئی اتنا ضرورت تھی انسانیت کی اس روزے کو، کوئی اتنے فوائد تھے اس روزے میں کہ جہاں شریعتوں میں کئی ایک مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے، کئی ایک واجبات جو اور شریعت میں تھے دوسری میں نہیں تھے، کئی ایک محرمات جو ایک شریعت میں تھے دوسری میں حرام نہیں تھے، وہاں روزہ کوئی ایسا فریضہ ہے اللہ نے جتنی امتیں بنا کر اس روئے زمین پر بھیجی ہے سب پر روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ جانے اس کے کتنے فوائد تھے، انسانیت کو اس کی کتنی ضرورت تھی۔ کیا حکمت اور فلسفہ بیان کیا؟ کہا تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ نہیں انہوں نے جو بات کی ہے قریب ہے کہ حرام سے بچنا، واجب ادا کرنا، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ متقی کو پہچاننا ہے تو پہچان کی علامت یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے واجب کو بھی نہ چھوڑتا ہو اور گناہ صغیرہ کا بھی ارتکاب نہ کرتا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہو۔ یہ تقوی کی نشانی ہے۔ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی دل کے خوف خدا کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس خوف خدا کی وجہ سے انسان نہ واجب چھوڑ سکتا ہو نہ حرام کا ارتکاب کر سکتا ہو۔ دل کی اس خوف خدا کی اس کیفیت کا نام ہے۔ ہاں یہ عام متقی کے تقوی کی بات کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں امیر المومنین اور امیر الامام المتقین کے تقوی کی کیا کیفیت تھی؟ یہ جو میں نے آپ کو علامت بیان کی ہے یہ عام متقی آدمی کی ہے۔ سننا چاہتے ہیں امام المتقین کے تقوی کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں لو اوتیت اکالیم السبع الا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ لما فعلت۔ اگر 7 براعظموں کی حکومت علی کے قدموں میں رکھ دی جائے صرف ایک ڈیمانڈ اور مطالبے پر
کون سا مطالبہ؟ کہ چیونٹی کے منہ سے اس کا تنکا چھین کر میں اتنی اللہ کی معصیت کروں تو میں 7 براعظموں کی حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر مار سکتا ہوں، اللہ کی اتنی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں۔ حیدری یا رسول اللہ یا ان کو امام ماننے والا 1000-2000 کے پیچھے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کچھ پیسے بڑھا دیے جائیں تو عدالت میں بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں، ماہ رمضان اپنے بارے میں سوچنے کا بہترین موقع ہے کہ میں تقویٰ کی کس سٹیج پہ کھڑا ہوں۔ امیر المومنین کا تقویٰ کہاں تھا؟ اتنا تو میرے اندر ہونا چاہیے نا کہ قیامت کے دن کہہ سکوں مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں۔ تو لہٰذا ایک فلسفہ، ایک حکمت روزے کی کیا ہے؟ تقویٰ۔ کیا رابط ہے روزے اور تقویٰ میں؟ یہ آیت بتانا چاہتی ہے کہ اگر روحانی سفر کو آپ نے اس کی رفتار کو تیز کرنا ہے، اگر آپ نے انسانیت کے کمال کے منازل کو طے کرنا ہے، تو اس کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی لذات سے دور کر دو۔ جتنا جتنا آپ اپنے آپ کو دنیاوی لذات سے دور کرتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا آپ کا روحانی سفر تیز سے تیز ہوتا جائے گا، اتنا اتنا قرب الہی کی منازل آپ طے کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے بھی کہ روزہ کس لیے ہے؟ تاکہ تقویٰ حاصل ہو۔ توجہ سے سننا یہ سوال۔ اچھا، یہ روزہ جو تقوی کا موجب بنے گا کون سا روزہ؟ جو قبول ہو جائے یا چاہے قبول نہ بھی ہو؟ جی، جو روزہ قبول ہو جائے وہ روزہ تقوی کا موجب بنے گا، اس سے تقوی آئے گا۔ روزہ قبول کب ہوگا؟ جب تقوی ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال کو قبول متقین ہی سے کرتا ہے۔ پتہ نہیں سوال واضح ہو رہا ہے یا نہیں؟ بھائی تقوی ہوگا، انسان متقی ہوگا تو روزہ قبول ہوگا، متقی نہیں ہے تو روزہ قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے تو وہ اس سے تقوی نہیں آئے گا۔ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں بھائی۔ اگر ایک بات میری ہوتی ایک قرآن کی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے آپ کی بات غلط ہے۔ معصوم نے بھی فرما دیا کہ ہماری طرف سے اگر کوئی حدیث ایسی آ جائے جو قرآن سے ٹکرا جائے تو وہ روایت ہماری نہیں ہے، اس کو دیوار پہ پھینک دو۔ کوئی بات ہماری قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں دونوں قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت کہتی ہے روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، دوسری آیت کہتی ہے متقی ہوگے تو تمہارا عمل قبول ہوگا۔ تو تقوی پہلے ہے یا روزہ پہلے ہے؟ ایک آیت کہتی ہے روزہ رکھو گے تو تقوی آئے گا اور روزہ بھی وہ جو قبول ہو جائے۔ دوسری آیت کہتی ہے تم متقی ہوگے تو تمہارا روزہ قبول ہوگا۔ جس کو سوال کی سمجھ آ گئی ہے وہ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ میں چونکہ ابھی تک پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا ہوں تو مجھے مجلس بھی ویسے درس والی آتی ہے۔ مختصر انداز میں اگر جواب عرض کروں تو کہا جا سکتا ہے
قرآن کی ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو قرآن یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تقوی کی بہت ساری منازل ہیں۔ ایک اگر منزلت تقوی کا ایک مرحلہ تمہارے پاس ہوگا تو تم روزہ رکھ سکتے ہو، ورنہ بہت سارے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس تقوی کی وہ سٹیج نہیں ہے کہ جو ان کو روزے کی طرف لے آئے۔ ان کے اندر اتنا خوف خدا بھی نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے 30 روزے رکھیں۔ ان کے لیے حاکم شر کی حکومت چاہیے، جو 3 دن زہرا کے بیٹے کی جب حکومت ہوگی نا تو 3 دن تک اسے تعزیر لگائیں گے، پھر بھی وہ انسان کا بچہ نہ بنا تو 4تھے دن اس کا سر اس کی گردن جدا کر دیں گے۔ یہ روزہ کوئی عام معمولی عبادت نہیں ہے۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا؟ بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 ستونوں پر کھڑا ہے۔ اسلام ایک بلڈنگ ہے جو 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اتفاق سے ہماری یہ بلڈنگ نہیں، 6 ستون ہے، 5 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ ایک ستون کا نام نماز ہے، دوسرے ستون کا نام ہاں امام نے جس ترتیب سے بیان کیا ہے، دوسرے ستون کا نام زکوٰۃ ہے، چونکہ قرآن نے بھی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ تیسرے ستون کا نام امام نے فرمایا حج ہے، 4تھے ستون کا نام روزہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5 الصلاۃ والزکاۃ والحج والصیام۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے پاس پورا اسلام نہیں ہے، اس کے پاس وہ بلڈنگ ہے جس کی آدھی چھت گری ہوئی ہے۔ کامل اسلام اس کے پاس ہے جو نماز کا پابند ہے، جو زکوٰۃ کا پابند ہے، جو واجب حج ادا کرتا ہے، جو روزہ پابندی سے رکھتا ہے، مگر ابھی تک بھی مکمل نہیں ہے۔ امام نے فرمایا 5واں ستون ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ اب ممکن ہے کہ کوئی سمجھتا کہ یہ 5 برابر ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، ارکان اسلام ہے، ولایت اہل بیت بھی ایک رکن ہے۔ ممکن ہے کوئی راوی سمجھتا کہ یہ 5 کے 5 برابر ہیں، اس کے ذہن میں آیا کویسچن، زرارہ نے پوچھ لیا۔ اللہ بھلا کرے ان راویوں کا، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ ایسے سوال کرتے تھے، ائمہ جواب دیتے تھے جن سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہا مولا یہ سب کے سب برابر ہیں، یہ 5 کے 5 ستون برابر ہیں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا نہیں، ولایتنا افضل، اگرچہ یہ 5 ستون ہیں مگر ہماری ولایت افضل ہے۔ امام نے پھر وجہ بھی بتا دی، فرمایا اس لیے افضل ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، حج پہ چلا جاتا ہے تو اس کی حج ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر کوئی واجب حج ادا نہیں کرتا مگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ زرارہ مگر ہماری ولایت وہ رکن دین ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے۔ حیدری تو قرآن کی ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھا جائے تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے تقویٰ کی منازل ہیں، مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ تقویٰ کا ہوگا تو بندہ روزہ رکھ پائے گا، پھر اگر اس کے اندر کچھ خوف خدا ہے تو اس روزے کے آداب کا خیال رکھے گا۔ کیوں اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ اگر خوف خدا نہیں ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لوگوں کی غیبت کر رہا ہے، حرام پہ افطار کر رہا ہے، غریبوں اور یتیموں کو ستا رہا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے،
سحر و افطار حرام مال پر ہے تو یہ روزہ قبول نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا تقویٰ ہے کہ وہ اپنے روزے کو بچا لیتا ہے گناہوں سے، گانے سننے کی عادت تھی تو چھوڑ دیے، کسی کا حق نہ حق مال تھا تو واپس کر دیا ہے، سارا دن اپنی زبان پہ، اپنی نگاہ پہ، اپنے کانوں پہ کنٹرول رکھتا ہے، تو یہ وہ تقویٰ ہے جو روزے کے قبول ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جب روزہ قبول ہو گیا تو اس کے بعد اللہ اسے تقویٰ کی اگلی منزل عطا کرتا ہے، اور وہ منزل کون سی منزل ہے؟ جب روزے سے پہلے تھا تو اپنے مستحبات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اپنے مکروہات کو اہمیت نہیں دیتا، گناہ صغیرہ سے نہیں بچتا تھا، مگر ماہ مبارک جب گزرا ہے تو گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، عبادت اور مناجات میں مصروف ہے، تقویٰ کی یہ منزل عطا کرتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علم صلوات۔ تو ممکن ہے روزے سے پہلے تقویٰ اس کے پاس ہو، مگر اس کے باوجود چونکہ تقویٰ نچلی سٹیج کا ہے تو گناہ کرتا ہو، صغیرہ کرتا ہو، مگر روزہ جب قبول ہو گیا تو وہ والا تقویٰ آئے گا کہ اب گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہو جائے تو فوراً ندامت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ قرآنی فلسفہ ہے تقوی کا، روزے کا قرآنی حکمت ہے۔ اہل بیت سے اگر روزے کی حکمت پوچھی جائے تو روایات میں، تفصیل سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تفصیل کا، ایک یا دو بیان کروں گا۔ روایات میں اگر دیکھا جائے تو روزے کا ایک محمدی فلسفہ ہے، ایک علوی فلسفہ ہے، ایک فاطمی فلسفہ ہے، ایک جعفری فلسفہ ہے۔ محمدی فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو فرمایا تھا، سومو تصحو، اے میری امت کے لوگو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ کوئی ریسرچ تھی، نہ کوئی لیبارٹریاں تھیں، نہ کوئی تحقیقات تھیں۔ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں فرمایا تھا۔ آج کے زمانے میں، ترقی کے اس دور میں 100% یہ حدیث صحیح اور سچ ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اپنی شوگر کم کرنے کے لیے، اپنا بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، اپنا کیسٹرول کم کرنے کے لیے، اپنا وزن کم کرنے کے لیے فاسٹنگ کرو۔ بھائی انگریزی میں جس کو فاسٹنگ کہتے ہیں، شریعت اور اسلام کو اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اسلام کو اپنا مذہب نہیں مانتے، روزے کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں 12-14 گھنٹے بھوکے رہو، تمہاری ہر مرض کا اسی میں علاج ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو اگر یہ بات سمجھ نہ بھی آئے تو اس کا قصور نہیں، مگر ایک پڑھا لکھا آدمی جو گوگل پہ سرچ کر سکتا ہے، جو ڈاکٹروں کے لٹریچر کو پڑھ سکتا ہے، جو موجودہ دور کی معلومات جمع کر سکتا ہے، وہ اگر اس طرح سے کام کرے کہ اسلام کی اس طرح حدیثیں اٹھا کر ان پر تحقیق کرے، معلومات جمع کرے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ہر حدیث اسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ اس طرح کا ہر حکم اسلام کے ثابت کرنے کے لیے ایک محکم اور مستحکم دلیل ہے۔ اس زمانے میں کون جانتا تھا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے، غذا نہیں جاتی، تو اس وقت جسم اضافی فیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت جسم میں جہاں جہاں فاسد مادے ہوتے ہیں،
جسم ان کو انرجی میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے انسان کی فیٹ کم ہوتی ہے، جس سے وزن کم ہوتا ہے، جس سے کسٹرول کم ہوتا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ اس زمانے میں ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا تھا تو ماننا پڑے گا یہ اسلام کسی بندے کا نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جعفری فلسفہ کیا ہے؟ آخری بات، امام نے فرمایا اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے لِيُسَاوِي بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ۔ اللہ چاہتا تھا 11 مہینے امیر امیر نظر آتا ہے، غریب غریب نظر آتا ہے، ایک مہینہ تو ایسا ہونا جہاں میرا غریب میرے امیر کی طرح نظر آئے۔ ہاں، لِيُذِيقَ الْغَنِيَّ الْأَلَمَ الْجُوعَ، اللہ چاہتا تھا امیر کو بھوک کا درد سکھائے، چکھائے، بھوک کی تکلیف اس کو سکھائے، محسوس کروائے۔ کس لیے؟ لِيَرِقَّ عَلَى الْفَقِيرِ، تاکہ اس کا دل ایک غریب اور مسکین کے لیے نرم ہو جائے، لِيَرْحَمَهُ، تاکہ اس پہ رحم کرنا شروع کر دے۔ امیر کو سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، روزہ نہ ہوتا تو اس کو زندگی میں اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ 16 گھنٹے بھوکا رہنا کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، جب وہ 16 گھنٹے بھوک سے رہتا ہے، پیاس سے رہتا ہے، تو اب سمجھ سکتا ہے کہ اس غریب اور مسکین پر کیا گزرتی ہے جس کے 12 14 گھنٹے خود نہیں اس کے بچے بھی بھوکے رہتے ہیں۔ ہاں، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب بات تو یہی ہے کہ احساس ہو جائے، جب احساس ہونا شروع ہوتا ہے، رحم آنا شروع ہوتا ہے، جب ایک مالدار کو ایک غریب پر رحم آتا ہے تو پھر غریب کی غربت اس سے برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کے دل میں رحم آ جاتا ہے وہ بھوکے آدمی کو بھوک کی حالت میں تڑپتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بے آسرا، بے سہارا یتیم بچہ اس کی بے کسی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، اللہ مال دے دے اور پھر یتیموں اور مسکینوں کا احساس بھی عطا کر دے۔ اللہ نے کائنات میں جو خوبصورت ترین چیزیں بنائی ہیں نا، متعدد احادیث میں ہیں، خوبصورت ترین چیزیں، سب سے اوپر کہ اللہ تعالیٰ علم عطا کرے اور ساتھ حلم اور برداشت دے دے۔ کسی عالم کو اللہ علم عطا کر دے اور پھر برداشت ہو۔ کتنی برداشت ہو؟ کوئی بھی نادان سوال کرتا ہے پیار سے جواب دیتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے معاف کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، ذاتی کسی مسئلے میں کسی سے نہیں الجھتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا وارث ہے۔ نبی پاک کا کتنا حلم اور برداشت تھی۔ سیرت نبی والی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی آتا سوال کرتا پھر بھول جاتا، پھر آتا مولا مجھے بھول گیا، سوال دوبارہ کیا، پھر کہتا سمجھ نہیں آئی مولا پھر بتائیے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار بھی وہی سوال وہی بندہ کرتا تو 100ویں بار محمد مصطفیٰ کا لہجہ وہی ہوتا تھا جو پہلی بار پوچھنے کے وقت ہوا کرتا تھا۔ اتنی برداشت، اس سے اور کوئی بڑی چیز اللہ نے کائنات میں نہیں بنائی ہے۔ اگر کسی کو یہ عطا نہیں ہوا تو دوسرے نمبر پر جو سب سے خوبصورت ترین چیز، کسی محفل میں موجود تھا، یہی بات چلی کہ انسان کب خوبصورت لگتا ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں قسم کی ہونڈا سیڈی کار ہو، مثلاً بچے ساتھ ہوں، کوئی کہہ رہا تھا خوبصورت مکان ہو، ہر کوئی اپنی ذہن کے مطابق۔ تو وہاں پر میں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین چیز علم اور حلم ہے،
اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر خوبصورت ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کسی کو وافر مال عطا کرے، پھر غریبوں پر تقسیم کرنے کی توفیق عطا کر دے، پھر غریبوں کا احساس رکھ دے، یتیموں کا احساس رکھ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو روزے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ غریب پر کیا گزرتی ہے۔ میں تو اللہ کی اطاعت کے لیے، مال موجود ہے، کھانا موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، نہیں کھا رہا اللہ کی رضا کے لیے، کیا گزرتی ہوگی اس غریب پر جس کے بچے بھوکے ہیں مگر اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، یہ پہلے دن نہیں ہوتا، ایسا دوسرے دن نہیں ہوتا، یہ بیچارے ان کی سالوں سال اس طرح کی زندگی ہوتی ہے، آخر تنگ آ جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ مالدار لوگوں کو خود سوچنا چاہیے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک طرف سے ایسے آدمی کو لے آئے جس کے گھر میں 5 بچے بھوکے تھے اور اسی کی پڑوس میں ہر قسم کے کھانے تیار ہو رہے تھے، ہر قسم کی ڈشیں بن رہی تھیں، ہر طرح کے بڑے بڑے سیاسی، چودھری، مہمان خان، سب کچھ ان کے لیے پک رہا تھا، مگر پڑوس میں پوری رات بھوک کی وجہ سے نس ہو سکنے والے پڑوسی کا احساس نہیں تھا۔ امام زین العابدین سے سیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ غریبوں کا احساس کیا ہوتا ہے؟ امام کا دل زخموں سے چور چور تھا۔ دنیا میں شاید کسی کے دل میں اتنے درد نہیں تھے جتنا زین العابدین نے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھے، مگر پھر بھی یتیموں کا احساس تھا، مسکینوں کا احساس تھا۔ غسل کے وقت جب پشت پر کچھ داغ دیکھے گئے نا امام کے، اکثر معروف یہی ہے کہ جب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ وہ چابک ہیں جو شام میں لگے تھے، مگر میں نے جو پڑھی ہے روایات، امام باقر نے فرمایا میرے بابا رات کو اتنا وزنی آٹا اور گندم اٹھا کر غریبوں کے دروازوں پہ جاتے تھے جن کی وجہ سے یہ داغ پڑ گئے۔ گندم کی بوریاں اور آٹا اٹھا کر لے کر جاتے تھے اور نہیں بتاتے تھے کہ یہ آنے والا کون ہے۔ یہ تو امام کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ مدینے میں کتنے یتیموں کی پرورش کر رہے تھے۔ دل غموں سے بھرا ہوا ہے مگر یتیموں کو نہیں بھولے ہیں۔ جہاں پر یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا ہے وہاں پر اپنے بابا کا جو گردن پر حق تھا اس کو بھی ادا کیا ہے۔ بابا ایک حق چھوڑ کر کے گئے تھے اپنے بیٹے کی گردن پر کہ جہاں امامت کے اور فرائض سر انجام دینے ہیں وہاں کربلا میں ہونے والے مظالم کے آپ عینی شاہد ہیں، لوگوں تک ان کو بھی پہنچانا ہے۔ اتنے روئے ہیں کربلا پر، اتنے روئے ہیں۔ البکاؤن الخمس، 5 کائنات کے بڑے بڑے رونے والوں میں ایک نام زین العابدین کا ہے۔ ہاں، بازار میں جب کسی کو دیکھتے تھے، قصاب ہے، چھری ہاتھ میں ہے، حیوان کو ذبح کرنا چاہتا ہے، اسے بازار میں، کوچے میں، گلی میں روک کر پوچھتے تھے کیا کرنا چاہتے ہو؟ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا ٹھہر، مجھے بتا، تجھے ذبح کرنے کے آداب بھی آتے ہیں؟ کہتا ہاں مولا، نبی کی شریعت میں جو آداب ہیں مجھے آتے ہیں، بتاؤ کیا آداب ہے ذبح کرنے کے؟ سب سے پہلے کہتا ہے مولا میں سب سے پہلے اس حیوان کے سامنے پانی پیش کرتا ہوں۔ عزادارو اتنا اس کا کہنا ہوتا تھا، زین العابدین کا رخ کربلا کی طرف ہو جاتا، اے میرے بابا، اے میرے مظلوم بابا،
ذرا دیکھنا یہاں مدینے میں لوگ تو حیوانوں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے ہیں، بابا جان تو نبی کا نواسا تھا، دریائے فرات کے کنارے تجھے پیاسا ذبح کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ مدینے کے قصاب اپنی چھری امام زین العابدین سے چھپا لیا کرتے تھے۔ جب بہت روتے تھے نا امام، جب بہت گریا کرتے تھے تو کسی نے کہہ دیا مولا شہادت تمہارا ورثہ ہے، تمہارے دادا شہید ہوئے، تمہارے چچا شہید ہوئے، تمہارے بابا بھی شہید ہوئے، یہ تمہارا ورثہ ہے۔ تو کہا اے سائل تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر زینب کبریٰ جیسی پھوپھیاں، کھلے ہوئے بال، شام اور کوفہ کے بازار، بتا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم